اچھا، یہاں پر مجھے آپ لوگوں سے ایک چیز کلیئر کرنی ہے۔ بیسیکلی یہاں لوگوں نے نام لکھے ہیں۔ السلام علیکم، ہیلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ وہ باتیں شیئر کرنا چاہتی ہوں جسے اگر ہم نے اسلام کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو صحیح معنوں میں سمجھا ہے تو افسوس کی بات ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جو میں نے وہاں پر دیکھا، عرفات کے میدان میں، جبل نور پر، غار ثور کی پہاڑی پر، تو ایسا لگا کہ 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا کہ پتھر کو پوجنا بند کر دو، پتھر کو پوجنا بند کر دو۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ ہزاروں سال پہلے، اگر میں سب کانٹیننٹ کی بات کروں، کیونکہ جو میں نے دیکھا ہے وہ میں نے پاکستانی، انڈین، مسلم اور بنگلہ دیش، ان تینوں ممالک سے جو حجاج کرام وہاں پر آئے تھے، بلکہ عمرہ پر بھی جو زائرین جاتے ہیں، یہ تین ممالک کے افراد وہاں جا کر وہ عمل کر رہے ہیں جس کو دیکھ کر بہت تکلیف ہوئی، جس کو دیکھ کر بہت دکھ ہوا۔ اس ویڈیو میں سب سے پہلے جبل رحمہ کی کچھ کلپس شیئر کرنا چاہوں گی کہ جبل رحمہ بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ یہاں حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا 40 سال کے بعد زمین پر ملے تھے۔ جبل رحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں پر کی گئی دعا اگر پوری عقیدت اور لو کے ساتھ کی جائے، اللہ سے لو لگا کر کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے۔ ہمیں تو یہ فرمایا گیا نا، ہمیں تو یہ بتایا گیا، لیکن وہاں پر افسوس کی بات ہے، میں نے یہ دیکھا کہ لوگ اور یہ میرے اپنی، میں نے فیملیز میں بھی یہ ساری چیزیں سنی تھیں اور اس وقت بھی میرے ذہن نے اس چیز کو قبول نہیں کیا تھا۔ وہاں پر یہ جو زائرین جاتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے، انڈیا سے اور بنگلہ دیش سے، ان کو لگتا ہے کہ ان سے، ان کے جب یہ جا رہے ہوتے ہیں تو ان کے رشتہ دار ہو گئے، تو دوست احباب ہو گئے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی جبل رحمہ پہ جا کر ہے نا ہمارا نام لکھ دینا، کیونکہ سنا ہے کہ جن کا نام وہاں پر لکھ دیا جاتا ہے اگلے سال وہ حج پر اللہ تعالیٰ انہیں بلاتا ہے۔ میرے نزدیک تو یہ ایک بڑا ہی ایک مضحکہ کیس، اگر سوری ٹو سے، مجھے تو یہ جوک لگا۔ مجھے پھر بعد میں اندازہ ہوا کہ ہزاروں سال پہلے جب ہم سب کانٹیننٹ کی بات کرتے ہیں جس میں یہ سارے ریجن آتے ہیں، تو ہم تو ریورٹ ہیں نا۔ ہاں، ہزاروں سال پہلے ہماری جو بلڈ لائن وہاں سے آ رہی ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ کہا جاتا ہے، ہم نے تو کتابوں میں یہ پڑھا کہ محمد بن قاسم کا پورا ایک واقعہ ہے کہ وہ آئے تھے تو
ان کو دیکھ کر اور ان کے جو ساتھی تھے انہیں دیکھ کر لوگوں نے اسلام قبول کیا. لیکن آپ ذرا اور پیچھے جائیں، یہ تو ہسٹری ہے جو ہم نے کتابوں میں پڑھی. لیکن کہا جاتا ہے کہ مجھے تو کسی نے بتایا تھا کہ مولا علی حضرت کرم اللہ وجہ بھی اس زمین پر آئے تھے. اس کے علاوہ بہت سارے ایسے افراد تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب انہوں نے سنا تھا کہ ایک اللہ کے رسول ہے، عرب میں ہے اور وہ اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، تو کچھ افراد وہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تھے. تو اٹ مینس کہ اسلام شاید وہاں پر تھا، لیکن میجورٹی اس وقت ہندوؤں کی تھی. اب ہم اگر ریورٹ ہوئے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری پریکٹسز میں آج بھی، جب اگر ہماری بلڈ لائن وہاں سے آ رہی ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری بلڈ لائن میں آج بھی وہ پریکٹسز ہے. آج بھی ہم نے اپنے عقیدے کو اتنا کمزور کیا ہوا ہے. میں یوم عرفہ کی بات کرتی ہوں. یوم عرفہ میں تو خیر مجھے جبل رحمت پہ ہمیں جانے کا موقع اس لیے نہیں ملا تھا کہ بہت رش تھا، اور ہمارے ٹور آپریٹر نے بھی ہمیں سختی سے منع کیا تھا کہ اگر آپ وہاں گئے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا تھی لوکیشنز نا، کیونکہ وہاں پر کنٹری وائز، جیسے پرائیویٹ ٹور آپریٹرز کا اگر میں پاکستان کی بات کروں تو کنٹری وائز انہوں نے ایک جگہ مختص کی ہوئی تھی، اور اس میں آئی تھنک بہت بڑے بڑے ٹینٹ، اگر میں اپنے گھر کی بات کروں جیسے 400 یارڈز پر ایک بہت بڑا کیمپس لگے ہوئے تھے جس میں حجاج کرام لیڈیز اور جینٹس کے صوفہ کم بیڈ، اور جو مختلف ٹور آپریٹرز تھے، کچھ تو ٹور آپریٹرز 7 ذی الحج کی رات کو ہی انہوں نے اپنے حجاج کرام کو شفٹ کیا تھا. ہم 8 کو گئے تھے. وہاں پر بھی ایک عجیب ہی عالم تھا. لوگوں نے یوم عرفہ جسے ہم کہتے ہیں کہ رکن اعظم ہے، یہ رکن اعظم میں نے یہ دیکھا کہ جب ہم وہاں پر گئے، اگر میں لیڈیز کی بات کرتی ہوں تو وہاں صوفہ کم بیٹھ کر کے سب لوگ آرام فرما رہے ہیں. بہت ساری خواتین نے تو اپنا احرام بھی، یعنی سر جو کور کیا ہوا تھا وہ کور بھی اتار کے، اور ہوتا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ گرمی بہت ہے. ظاہر سی بات ہے، یہ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو میں کہا تھا کہ اب جو یہ والے جو سیزنز میں حج جا رہے ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہے. اے سی ٹرپ ہو رہے تھے وہاں پر، لوگ آرام کر رہے تھے، اور ہم سے کہا گیا تھا کہ یہی وہ دن ہے جو آپ کے لیے ایک طرح سے گولڈن چانس ہے اپنے رب کو منانے کا، اپنے رب سے کرم مانگنے کا، رحم مانگنے کا، اور توبہ کی قبولیت کا. لیکن معاف کیجیے گا، جو عبادت کرنے والے تھے وہ عبادت کر رہے تھے، لیکن جنہوں نے اس رکن اعظم کو اتنا لائٹلی لیا تھا کہ وہ آرام سے اپنا لنچ کر رہے ہیں، پھر سو رہے ہیں، پھر باتیں کر رہے ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے کہ اسموک کر رہے تھے، کیونکہ میں نے یہ کیا تھا کہ مجھے تو اندر تو ایک عجیب ہی عالم تھا خواتین کو لے کر بھی، کیونکہ ایسا لگ رہا ہے ہم مسلمان ضرور ہیں، لیکن جب آپ کے ٹور آپریٹر، ان سے میری گزارش ہے کہ جب آپ حجاج کرام کو بیٹھتے ہیں تو ان کے سیشنز میں، اور میں ہمارے مفتی صاحب نے بھی سمجھایا تھا کہ یہ جو 5 دن ہیں حج کے، اس پر زیادہ سے زیادہ ذکر کیجیے گا، اذکار کیجیے گا، عبادت کیجیے گا، نہ کہ اس بحث میں لگیے گا کہ کھانا آیا کہ نہیں آیا، کھانا گرم تھا کہ نہیں تھا، اے سی کی ہوا نہیں آ رہی ہے، آرام کرنا ہے. تو ان 5 دنوں میں تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو وقف کر دینا ہے. لیکن میں نے جو وہاں پر عالم دیکھا مجھے بہت افسوس ہوا. پھر میں نے تو اپنی یہی غنیمت جانی تھی کہ میں باہر چلی گئی تھی جا نماز کو لے کر. میں نے کہا نا، عبادت کرنے والے عبادت کر رہے تھے، لیکن بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جن کو دیکھ کر ایک عجیب افسوس کا عالم تھا کہ یہ کس طرح اپنا ایک گولڈن چانس یوم محشر کو، جس دن قیامت کا دن جس سے ہم ریلیٹ کرتے ہیں، اور میں تو یہی سوچ کر بیٹھی ہوئی تھی جیسے قیامت کا دن ہے اور سخت گرمی ہے، بلکہ اس دن تو کہا جاتا ہے کہ آگ برسے گی، لوگ بھٹکیں گے، ادھر ادھر افراتفری مچی ہوگی. دوسرا وہاں پر بھی میں تسبیح پڑھ رہی تھی، مجھے اچھی طرح یاد ہے 4 خواتین میرے سامنے ہی آئیں، اور انہوں نے وہاں پر کنکر اٹھائے اور کنکر کو ہتھیلی میں رکھا، پھر کچھ پڑھا، پھر اس کنکر پہ پھونک ماری، مطلب ان پتھر پہ، اور وہ پتھر کو واپس وہیں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا. شاید مجھے تو یہی سمجھ آئی کہ یہی کہا گیا ہوگا کہ بھائی جب تم عرفات کے میدان میں جاؤ تو وہاں پتھر پہ جو ہے نا ہمارا نام لے کر پھونک دینا، تاکہ شاید اگلے سال ہم حج پر آئیں. اور اللہ فرماتا ہے، ہمارے نبی پاک نے فرمایا کہ عصر سے مغرب تک کا ٹائم ہی دعا کا ہے. مجھے یہ بتائیں، کیا فرشتے زمین پر اتریں گے اور ایک ایک پتھر کو چیک کریں گے کہ بھائی کس کی اٹینڈنس ہوئی ہے، کس کا نام انرولمنٹ ہوا ہے ان پتھروں پہ، تاکہ ہم اس کی لسٹ بنائیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر پیش کریں کہ یا اللہ، ان پتھروں پہ ان کی انرولمنٹ ہوئی ہے، پلیز ان کو آپ اگلے سال ان کی اپلیکیشن اپروو کر دیں. مطلب لگ رہا ہے نا کہ عجیب سی بات.
بلکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ کو مجھے جن جن لوگوں نے کہا تھا، آپ یقین کریں میں نے ان کی دعاؤں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی ہیں، انشاءاللہ ان سب کا ہو جائے گا۔ مجھے اپنے رب پر پورا یقین ہے، اپنے رب پر پورا عقیدہ ہے۔ دعاؤں، اپنی دعا مانگنے کے انداز کو اتنا مطلب ریئل کر دیں اللہ کے آگے، وہاں پر رونے کا مقام تھا، وہاں پہ گڑ گڑا کے دعا مانگنے کا مقام تھا، نہ کہ جب میں جہاں پر بیٹھ کے اپنی عبادت کر رہی تھی، میں نے دیکھا پیچھے 4 افراد بیٹھے ہوئے احرام کی حالت میں ہیں اور وہ بڑے آرام سے اسموک کر رہے تھے، وہ سگریٹ پی رہے تھے۔ یہ تو سارا پروسیس گزرا، اینڈ میں جو ہوا وہ تو ایسا لگا جیسے میں پاکستان کے کسی محلے میں آ گئی ہوں، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جہاں پہ گلی گلی میں مساجد ہوتی ہیں نا، پھر ہر مسجد سے جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو خطبے کی آواز آتی ہے۔ یوم عرفہ کا مطلب یہ تھا ایک بندہ اور اس کا اللہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہاں پر ہوا یہ کہ میں تو فیصل سے بھی کہوں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آئندہ اس چیز کو نہ کریں۔ ہوا یہ تھا کہ ایک طرف ایک اور ٹور آپریٹر کا کیمپ تھا، ایک طرف ہمارے وہ کیمپ تھا، تو وہاں پر مفتی صاحب کا بیان کا انتظام کیا گیا باقاعدہ اسپیکر کے تھرو، اور وہ مرد حضرات کے کیمپ میں باقاعدہ وہ بیان ہو رہا تھا، لیڈیز تو لیڈیز کے ادھر اسپیکر لگے ہوئے تھے، اس کے علاوہ سامنے سامنے کی طرف ایک اور کیمپ تھا، وہاں پر کوئی اور پاکستانی ٹور کے حجاج کرام تھے۔ تو جب دعا کا وقت آیا، عصر اور مغرب کا وقت آیا، تو لٹرلی میں نے اپنے ہسبینڈ سے یہی کہا، میں نے کہا ایسا لگ رہا ہے میں پاکستان میں آ گئی ہوں، دعائیں ہو رہی ہیں، ایک طرف ایک مفتی صاحب کی آواز مائک میں دعائیں کر رہے ہیں، گڑ گڑا کر رو رہے ہیں، دوسری طرف دوسری، تو ایک لگ رہا کہ جیسے اسپیکر میں باقاعدہ کچھ عجیب ہی ماحول تھا۔ اور عرفہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ نے کوئی ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے، آپ ہیں، اللہ ہے، اور آپ کی دعائیں ہیں، آپ کے اذکار ہیں، آپ کی عبادت ہے۔ کیا جس کو ہم یوم محشر سے ریلیٹ کرتے ہیں، تو کیا قیامت والے دن بھی یہی مفتی، یہی جو عالم صاحب ہیں، یہ لوگ اسپیکر لے کر کیا قیامت والے دن تمام لوگوں کو جمع کر کے اپنے بیان اور لبیک اللہم لبیک اور دعائیں کر رہے ہیں؟ ایک طرف لوگ ادھر سے ادھر چہل قدمی کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ان کی دعاؤں پہ آمین آمین کر رہے تھے وہ کھڑے ہو کر آمین کر رہے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگا جیسے میں واقعی میں کراچی آ گئی ہوں، جہاں پہ ہر جیسے کبھی اس طرح کے مواقع ہوں تو ہر جگہ سے دور سے ایک لاؤڈ اسپیکر کی آواز آ رہی ہے، جبکہ عرفہ میں ہونا یہ چاہیے تھا، ہمنگ ہونی چاہیے تھی، لوگوں کی رونے کی آواز ہونی چاہیے تھی، لوگوں کے اذکار کی ہمنگ ہونی چاہیے تھی۔ عرفہ میں انفرادی طور پر، انڈیویجول طور پر عبادت کا حکم ہے، اور انڈیویجول طور پر آپ اپنی دعا کریں گے، نہ کہ آپ ایک عالم کو بٹھائیں گے، وہ پہلے بیان اور لبیک اللہم لبیک اور پھر اجتماعی دعا۔ اجتماعی دعا کا تو اگر میں رانگ ہوں تو مجھے ضرور کریکٹ کیجیے گا، لیکن میں نے نہیں سنا۔ اب آ جاتے ہیں، جب اس کے بعد ہمیں زیارتیں کروائی گئی، جب ہمارا حج کمپلیٹ ہو گیا تو ہمارے ٹور آپریٹر نے ہمیں زیارت کے لیے لے گئے۔ اس وقت میں جبل رحمہ پر ہم نے وزٹ کیا، اور اس سے پہلے ہمارے ٹور آپریٹر جو ہمیں زیارت کروا رہے تھے انہوں نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جب آپ جبل رحمہ پر جاتے ہیں اور ایک وائٹ کلر کا جو آپ پلر دیکھ رہے ہیں، بیسیکلی وہ پلر تو ترکیہ نے، جب ان کے پاس خلافت 100 سال پہلے سے پہلے جو خلافت کا دور تھا، تو یہ تو پلر ترکیہ نے بنایا ہوا ہے۔ جب ہم مسجد نمرہ کی بات کرتے ہیں تو جو مسجد نمرہ کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہے تو وہ تو ترکیہ کے دور میں ہوئی ہے، تو شکر ہے کہ مسجد نمرہ میں تو آئی تھنک شرطہ اور پولیس ہوتے ہوں گے، تو وہاں پر انرولمنٹ لوگوں نے نہیں کی ہوئی نام کو لے کر، لیکن جبل رحمت کے ایک ایک پتھر پر، ایک وہ پلر پر، اور وہ پلر کو لوگ جو ہے نا ہاتھ لگا رہے چوم رہے، ہاتھ لگا رہے چوم رہے، ارے بھائی یہ ترکیہ نے وہ ایک نشانی کے طور پر ایک پلر کنسٹرکٹ کیا ہوا تھا، اس میں پورا جو پہاڑ تھا، جہاں جہاں سے میں گزر رہی تھی بڑے بڑے پتھروں پہ نام لکھے ہوئے، اس وقت بھی ملیشینز بھی وہیں تھے، انڈونیشینز بھی وہیں تھے، سوڈان کے بھی وہیں تھے، میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے جلدی جلدی بیگ سے پین نکالا ہو اور نام لکھنے شروع کر دیا ہو۔ میں نے جو دیکھا تو وہ انڈین تو پاکستانی تو بنگلہ دیشی تو ان خواتین تو مرد ہو گئے، تو وہ پتہ نہیں کیا آپ نے اپنے ایک عقیدہ بنا کے رکھا ہوا ہے خدا کے واسطے، اگر آپ وہ پین سے لکھنے کے بجائے یوں ہاتھ کرتے آسمان کی طرف دیکھتے اور یہ سارے نام جو آپ لکھ رہے تھے وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں، تو لبیک کا اللہم لبیک کا شاید جواب بھی آ جائے۔ اب
उसी तरह इस दफ़ा तो मैं जबल नूर पर नहीं गई थी, ग़ार हिरा का मौका नहीं था, टाइम भी नहीं था, लेकिन जब मैंने लास्ट उम्रा पर भी गई थी तब भी मैंने देखा स्टार्टिंग से लेके ग़ार हिरा तक हर पत्थर पे पता नहीं किस ज़माने के, किस सदी के सारे नाम लिखे हुए हैं। सबने कहा ग़ार सौर को हमने दूर से देखा, सबने कहा यहाँ पर भी वही आलम है। चले ये भी हो गया। अब हम मदीना गए तो रियाज़ुल जन्ना का परमिट लेना पड़ता है और ख़वातीन का एक अपना एक पोर्शन होता है और उसमें उन्होंने वाइट कलर की कनातें बांध के सेपरेट किया हुआ है ना मर्द से, और ख़वातीन के रियाज़ुल जन्ना में सिर्फ एक ही पिलर आता है, वो है हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का, जिस पर नाम है, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े मुबारक है, और वो भी आई थिंक बैक साइड है क्योंकि हमें सिर्फ जालियाँ और रोज़े मुबारक का एक कॉर्नर नज़र आता है। वहाँ गए तो वहाँ क्या हो रहा है कि वो जो वाइट कलर की जो कनातें बंधी हुई हैं उसमें औरतें हाथ लगा लगा के मुंह पे लगा रही हैं, हाथ लगा लगा के उसको चूम रही हैं, बजाय आप दो नफिल नमाज पढ़ें, वो आपने अगर पढ़ ली हैं तो उसके बाद दूसरों को मौका दें। आप कर क्या, आप सलाम पेश करें, आप दुरूद पाक पढ़ें, आप मुख्तलिफ जो दुरूद है उनका वर्द करें। आप कर क्या रहे, इसी वजह से वहाँ पर जो लेडी जो पुलिस होती हैं वो उनको हटाती हैं, कहती हैं तरीक 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 का मतलब हटो, और वो शिर्क तक बोलती है, बाजी बाजी शिर्क, बाजी शिर्क। लेकिन मजाल है कि ख़वातीन इस चीज़ को समझें, इस चीज़ को माने। मुझे नहीं पता मर्द हजरात क्या करते हैं, लेकिन ख़वातीन को बाकायदा मैंने वो जो टेंट था, वो जो प्लास्टिक था, उसको स्क्रैच करते हुए देखा, मतलब अजीब जज्बाती हो रही हैं। अरे भाई, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े को देख रहे हैं, आप रियाज़ुल जन्ना के एक हिस्से जहाँ पे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा का पिलर है, आप वहाँ पे नमाज़ पढ़ें, आप वहाँ पे दुरूद पढ़ें, आप कर क्या रहे हैं? तो ये वो प्रैक्टिसेज़ है जो मैंने सोचा है कि जो मैंने देखा, मैंने फ़ील किया, और मुझे लगा कि मुझे इस पर ये वीडियो करना चाहिए क्योंकि मैं इसको हार्डली कंडम करती हूँ। हम रिवर्ट ज़रूर हैं, हमारी ब्लड लाइन हज़ारों साल पहले हिंदुइज़्म से ज़रूर मैच कर रही होगी, अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अब हम मुसलमान हैं। आप देखें कि इस हज पर आपने वो देखा होगा कि अफ्रीका के एक चर्च के जो प्रीस्ट थे, वो मुस्लिम हुए, वो रिवर्ट हुए, वो अपने साथ अपने सारे लोगों को, ग्रुप को लेकर आए और उन्होंने हज किया। मुझे उनके बिलीव्स जो रिवर्ट, जो वेस्ट से रिवर्ट हुए हैं ना लोग, मुझे उनके बिलीव्स हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे। वो इस तरह की कोई हरकत नहीं कर रहे, उनकी कनेक्शन शायद हमसे ज़्यादा मजबूत है। लेकिन ये पत्थरों पे नाम लिखना और जहाँ जा रहे हैं उस जगह वो कनातों को चूमना, उसको गिड़गिड़ा कर उसमें उसमें आप रो रहे हो, खुदा के लिए ये चीज़ें ना करें, ये बिल्कुल ना करें।